بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ نے جب قرآن کریم کے بارے میں ایک چیلنج دیا کہ تم اس کی کوئی چھوٹی سی آیت کوئی صورت بنا کر لاؤ، تو جب اعتراض کرنے والوں سے یہ چیلنج پورا نہ ہوا تو کہنے لگے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اللہ مکھی کی مچھر کی مثال کیوں بیان فرماتے؟ کہیں اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ تم ان معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو کہ جو اپنے اوپر چڑھائے جانے والے چڑھاوے میں سے اگر کوئی مکھی لے جائے تو وہ اس مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اسی طرح ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اوپر بھروسہ کرنے والے جس طرح ایک مکڑی کے جالے پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا کہ ہوا کے ذرا سے جھونکے پر، ہاتھ کے ذرا سے اشارے پر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، تو دنیا سے جو لوگ امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان کی امیدیں اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کے مضامین اللہ نے مثال کے طور پر بیان فرمائے ہیں۔ تو اعتراض کرنے والوں سے جب اعتراض کا مقابلہ نہ ہوا تو کہنے لگے کہ یہ بھی کیا اللہ کا کلام ہے کہ جس کے اندر کہیں مچھر کی، کہیں مکھی کی، کہیں مکڑی کی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اس طرح کی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اس لیے کہنے لگے نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ کہنے لگے نعوذ باللہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس طرح کی مثالیں اس کے اندر نہ ہوتی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی کہ اللہ شرماتا نہیں ہے اس بات سے بیان کرنے سے کہ مثال خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو۔ کیوں نہیں شرماتا؟ کہ یہ مثال جو دی جاتی ہے وہ مضمون کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ اگر واقعی مضمون اس درجے کا ہو کہ جس درجے کی مثال بیان کی جا رہی ہے تو یہ تو اور کہا جائے کہ حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بات اس طرح کریں جو مضمون کے مطابق ہو،
یا آپ مثال وہ دیں جو مضمون پر فٹ ہو جائے۔ تو اللہ نے اگر ان چیزوں کی مثال دی ہے تو وہ مضمون کے اعتبار سے دی ہے، تو یہ تو قرآن کریم کے اور بلیغ ہونے کو اور معانی کے اپنے مضمون پر فٹ آنے کو بتاتا ہے۔ تو یہ تو خود اللہ کے کلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے مثال مضمون کے اعتبار سے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کی آیتیں اہل حق کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، وہ تو سمجھیں گے کہ اللہ نے جو یہ مثال دی ہے یہ مضمون کے لحاظ سے دی ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا مزاج خراب ہو گیا ہو اور بات بات میں جن کو کیڑے نکالنے ہوں تو فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ اللہ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس طرح کے مضامین سے بہت سے لوگوں کے تو کفر ہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اہل ایمان کے ایمان میں اس طرح کی آیتیں اضافہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والا یہ سمجھے گا کہ اللہ نے یہ آیت بہترین سے بہترین جو مثال ہو سکتی تھی اللہ نے مضمون کے اعتبار سے وہی مثال دی۔ البتہ جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں تو ان کے کفر میں اضافہ ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو اس کو ہم اور آسانی کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھیے جن کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور جن کا مزاج فاسد ہو چکا ہوتا ہے اور جسم لاغر ہو چکا ہوتا ہے، اگر آپ ان کو مقوی غذات کھلائیں، یعنی ایسی غذائیں جو بدن کو بہت زیادہ طاقت پہنچائیں گی، تو وہ مزاج جن کا بگڑ چکا ہے اگر آپ ان کو مقوی غذات کھلائیں گے تو پیٹ ان کا اور زیادہ خراب ہوگا کیونکہ مزاج فاسد ہو چکا ہے۔ ہاں، اگر یہی کسی صحت مند آدمی کو تقویت والی غذائیں کھلائی جائیں گی تو اس کی تقویت میں اضافہ ہوگا۔ قرآن میں جہاں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس قرآن کی بہت سی آیتوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل کفر کے کفر میں، اور وہ لوگ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو اسی طرح سمجھیں کہ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کا مزاج فاسد ہو چکا ہے، تو مزاج کے فاسد والے اگر مقوی غذات کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ اور خراب ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کی مثالوں سے وہ جو کفر میں ترقی کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ باتوں میں اعتراضات یا یہ کہا جائے کہ نافرمانی کے لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کون سا موقع مل جائے، تو اس طرح کی آیتیں ان کے کفر کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہاں، اہل ایمان کے لیے کھلی کھلی نشانیاں، علامتیں اللہ جب بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسی موٹی بات ہے کہ جن سے تم مانگ رہے ہو وہ تمہاری تو کیا مدد کریں گے، اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور مدد بھی اس درجے کی کہ اگر اپنے چڑھاوے میں سے کوئی مکھی کچھ لے جا رہی ہے، اب مکھی کے پاس آئے گا کتنا سا، اس کے کھانے والے منہ کا ہے دہانہ کتنا چھوٹا سا، اس دہانے پر سے اپنا حصہ نہیں لے سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اب اہل ایمان کے سامنے جب اس طرح کی مثال کفر کی دی جائے گی تو اہل ایمان الحمدللہ کہے گا کہ اللہ نے ہمیں اس طرح سے ایمان کی دولت دی ہے کہ ہم کسی ایسے سے امیدیں وابستہ نہیں کرتے جو اپنے کھانے کا حصہ بھی مکھی سے نہ لے سکے۔ تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور جن کا مزاج بگڑ چکا ہے وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دے دی،
تو اس کو سمجھنا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جن کی طبیعت فسق کی نحوست کی وجہ سے بدل چکی ہے، تو اس طرح کی آیتیں ان کے کفر میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ نے اس بات کو یہاں بہت وضاحت سے بیان فرمایا کہ اللہ منہ دیکھی بات نہیں کرتے، اللہ کو شرم نہیں آتی مضمون کے لحاظ سے مثال کو بیان کرنے سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ مقابلہ نہیں کر پائے گا کوئی، ان باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات کی ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اب البتہ جو لوگ کافر ہیں یعنی جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی یہی مثالیں بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ سبحان اللہ۔